سرکار دو عالم صلی اللہ بھی سن رہی ہیں. آپ نے فرمایا اے سانپ اب دیکھ لو مجھے، جس کی تعریف عیسیٰ کر رہا تھا وہ میں محمد رسول اللہ ہوں. سبحان اللہ. وہ میں ہی ہوں جو رسول اللہ ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا یار اور دلدار ہوں. مجھے ہی محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس طرح میرے بلائے پتہ کیا ہے، مجھے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. مجھے گالی یاد آ گئی. سرکار میں ہے صاحب مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بلائے عباس نہ کہ میں مجھے عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے عباس کہتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ چلا گیا تو آپ میں ہے ابو بکر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مولا تکلیف ہو رہی ہے، ہم آگے آؤ. آگے سرکار نے لہب دہن لگایا، لب لگائی. میرے بھائیوں ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم اسی وقت دند ختم اور میری ایڑی ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. دسو حضور سراپئی معجزہ ہیں، حضور سراپئی شفا ہیں. بے شک. حضور سراپئی معجزہ ہیں، حضور سراپئی شفا ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، حضور مالک ہے. سبحان اللہ. اللہ خلق کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے خلق کیا میرے محبوب آپ کی خاطر. کہ اللہ خلق کرنے والا ہے نا، مالک کا حضور ہوئے. بے شک. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں جو مالک ہوتا ہے اس سے ہر ایک کو کام ہوتا ہے. جو مالک ہوتا ہے اس سے ہر ایک کو کام ہوتا ہے. تو جس سے کام ہو اس کے ساتھ بگاڑنی نہیں چاہیے. دریا بیر پڑے مگر مچھر لے نہیں جس نال کام ہوگی بنا کے رکھنی چاہیے، بگاڑنی نہیں چاہیے. لہذا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق تو اگر خلافت حضور نے دی، جب سرکار تحریت میں تشریف لے گئے تو ہلچل مچ گئی، شور و غل ہو گیا، کانا پوچھیں شروع ہو گئی، گروپ بڑھنے لگ گئے. عمر فاروق آئے، آمد سنو یہ وہ ابو بکر صدیق ہے جس نے نبوت کا وزن کندھوں پر اٹھا کر لے کر گیا ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ابو بکر ہے جس نے سرکار کے ساتھ رہا. یہ وہ ابو بکر ہے جو غار میں حضور کی حفاظت میں رہا. یہ وہ ابو بکر ہے جو سب سے پہلے سرکار کا صحابی بنا. سبحان وہ اللہ. ابو بکر ہے جس نے سرکار کے آگے ہوا اور خود پتھر کھائے. یہ وہ ابو ایسے دلائل دیے بے شک. کہ سارے خاموش ہو گئے. بے شک. ایسے دلال دیے، ایسے دلال دیے، سارے خاموش ہو گئے کہ سرکار ابو بکر صدیق خلافت مل گئی اور خلیفہ ہو گئے. سبحان اللہ. ایسے دلائل بھی ہوتے ہیں جو بندہ دیتا ہے اور اسے لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ سانچ تو آنچ نہیں. ایک بندہ سچ بولے کہ کروڑ واری جھوٹ بول لگے، سچ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. بے شک. اس واسطے کہ سچ ہوئے وہ ہے ہی ابو بکر صدیق. بے شک. سرکار دو عالم مجھے بات یاد آئی. سرکار دو عالم ذرا غور کیجیے گا، توجہ کا میں عرض کرتا ہوں. مجھے دیکھو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ میں تو درویش ہاں. میں کہ انسپیکٹر پولیس سے تمہیں اندر حوالہ تک سن ہاں، میں تو پولیس سے نہیں ہاں، میں درویش ہاں. ذرا غور کیجیے گا، یہ بات دلوں میں بٹھا لینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ جنگ کے لیے چلیں. اس جنگ میں سرکار ہو اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. سرکار دو عالم وسلم جب صحابہ سرکار کے ساتھ نکلے جو جانے لگے ہیں، ایک صحابی جو اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ بھی سرکار کے ساتھ تھا. سرکار دو عالم وسلم جب جنگ میں پہنچے تو جنگ شروع ہو گئی. جنگ کرتے 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 وہ جس کی 8-10 دن ہوئے شادی ہوئی وہ بھی جنگ کرتا کرتا کفار نے اسے شہید کر دیا.
وہ सहाबी शहीद हो गया। सरकार दो आलम सल्लम ने भी देखा, बेशक अबू बकर सदीक ने भी देखा, उमर फारूक ने भी देखा, उस्मान गनी ने भी देखा, हाँ। हैदर करार ने भी देखा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और सहाबा ने देखा रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि जिसकी 8-10 दिनों की शादी हुई वो तो शहीद हो गया। सरकार ने भी देखा, वो तमाम सहाबा को इकट्ठा किया, एक साइड पे वो मदफन कर दिया। तो जब आपने फतह कर ली, चंद जो सहाबी शहीद हुए थे उसमें वो भी शहीद हो गया। जिसकी 8-10 दिनों की शादी हुई थी, अभी मेहंदी भी नहीं वो उतरी, शादी हुई थी, शहीद हो गया। वो सरकार ने आंखों से देखा और जंग में शहीद हुआ, मदफन हो गया। सरकार जीत गए, जंग फतह हो गई। जंग हजूर जिस जंग में हो भला फतह किमें न हो। वाह 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 वाह, क्या बात। और जिस जंग च भली होवे अल्लाह जानदा ते जिस खुद सरकार होवे अल्लाह खुद लड़दा है। बेशक बेशक, सुभान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग जीत कर वापस टोलियां बनी हुई हैं, 50-50 की या 100-100 की, वो एक हर एक को हजूर अमीरी बनाते थे। हजूर तशरीफ ला रहे हैं, अभी मदीने में दाखिल हुए ही हैं, वो जिसकी शादी हुई थी शहीद हो गया, उसकी बेगम आ गई अल्लाह। सरकार के सामने, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गुलामा हाजिर है, मेरा शौहर आपके साथ किया था जंग करने के लिए, मेरी मेहंदी अभी वो कम भी नहीं पड़ी, मदद भी नहीं पड़ी, उतनी भी नहीं, या आका मेरा शौहर आपके साथ गया था, वो किधर है? सरकार ने देखा, देखते ही आपने फरमाया पीछे उमर आ रहा है। आप आगे चले गए, मस्जिद नबी में बैठ गए, आप सोच में पड़े हुए हैं। वो उसकी तजस्सुस बढ़ गई, इतने में उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आए, वो भाग कर उसने लगाम पकड़ी, अरे उमर खत्ताब बताएं मेरा शौहर आपके साथ क्या था, अब वो कहाँ है? आपकी टोली में नहीं है। आपने सोच की कि सरकार ने नहीं बताया, मैं तो बताने वाला। अल्लाह पीछे अली आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। जब ये कहा तो उसकी और तजस्सुस बढ़ गई और परेशानी बढ़ गई। जब आप चले गए, इतने में हैदर करार आए, आगे गई, या आका मेरा शौहर आपके साथ था, नजर नहीं आ रहा। आपने अपनी आंखों से देखा हुआ था, आप में हजूर गुजरे हैं, उमर गुजरा है, उसने नहीं कहा, आप पीछे उस्मान आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। अभी आके मस्जिद नबी के अंदर बैठ गए, उस्मान आया, तजस्सुस आपकी बढ़ गई, भागी आगे गई, ऐ उस्मान गनी, ऐ ज़ुन्नूरैन, ऐ हजूर के हया वाले सहाबी, बताओ मेरा शौहर किधर है? आपने फरमाया जो वो हस्ती नहीं बताया, मैं कौन बताने वाला? आपने फरमाया पीछे अबू बकर सदीक आ रहा। सुभान अल्लाह। अबू बकर आ रहा है। आपकी तजस्सुस और बढ़ गई, आपकी परेशानी और बढ़ गई। वो खातून बड़ी परेशान हो गई, मुतज़ब्ज़िल हो गई, हैरान हो गई, परेशान हो गई और खौफ बढ़ गया, क्या बना? मेरा शौहर नहीं आ रहा, हजूर ने नहीं बताया, उमर ने नहीं बताया, उस हैदर करार ने नहीं बताया, उस्मान गनी कह रहे हैं कि जब उस्मान आए, उस्मान बताएं मेरा शौहर किधर है? सोचा कि किसी ने नहीं बताया, कहा सुनो पीछे अबू बकर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और तजस्सुस बढ़ गई। जब उमर अबू बकर सदीक आ रहे हैं, खातून ने इलाका छोड़ दिया, बाहर भाग ली, तजस्सुस बढ़ गया, पता नहीं क्या हुआ, इलाके से बाहर आ गई, आते ही लगाम को पकड़ लिया, ऊँटनी के लगाम को, अरे अबू बकर मुझे बता मेरा शौहर किधर है? रो रही है, अश्क बार है, सर कतार ऊंची ऊंची रो रही है, आंसू चल रहे हैं, या अबू बकर मेरा शौहर? आपने सोचा हजूर ने नहीं बताया, उमर ने नहीं बताया, हैदर करार ने नहीं बताया, उस्मान गनी ने नहीं बताया, मैं कैसे दिल आजारी करूँ? हम आओ बीबी, पीछे तुम्हारा शौहर आ रहा है। सुभान अल्लाह, क्या बात। जब ये कहा तो सरनगू हैं, आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ का अल्लाह, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में। कितने में सरकार तशरीफ फरमा है। जब उमर आए, सरकार ने उमर को देखा, सरनगू है,
عثمان کو دیکھا سر لگو ہے، حیدر کرار کو دیکھا سر لگو ہے، اتنے میں ابو بکر صدیق آ گئے، کیونکہ آپ نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ باندھا، زار و قطار رو رہے ہیں، میں ابو بکر وہ دیکھو تیرے پیچھے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں جبریل یا رب جی جس کا نام میرا محبوب فرماتا ہے بے وہ شک، صدیق ہے، بے شک، اسی کی کیا مجال ہے کہ میرے محبوب کے زبان سے نکلا ہوا لفظ صدیق کہے، اسے کوئی جھوٹا بنا ہی نہیں سکتا۔ کیا کا کیا کرے، آمد زندہ کر کے ٹولی جی گل۔ سبحان اللہ، سید اعظم پاک زندہ باد، 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 سید اعظم پاک زندہ باد۔ وہ خاتون، اس کا شوہر خون آلودہ کپڑے ہیں، وہ آ رہا ہے، جب دیکھا سرکار نے، اللہ نے اسے زندہ کر کے بھیج دیا۔ جب سرکار نے دیکھا، عمر فاروق نے دیکھا، عثمان غنی نے دیکھا، حیدر کرار نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، پورے عرب نے دیکھا، وہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی ہے، تو سرکار یہ فرما رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار یہ پڑھ رہے ہیں اور وہ اندر داخل ہوا، سرکار کے قدموں کو بوسہ کیا، سرکار میں ابو بکر لبیک آقا، لو اللہ نے تمہاری خاطر، اللہ یہ جبریل ابھی حاضر ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جس کو لقب میرا محبوب دے اس کے لقب کو میں پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت کے بعد بھی سچا ہی رہے گا، کیونکہ میرے یار کا یار ہے۔ سبحان اللہ، یار دا یار ہوئے تو بندہ انہیں پیار کرتا ہے، یار دا دشمن ہوئے تو بندہ انہیں پیار کرے تو غدار ہوا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا جو دوست وہ دشمن ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہے، تو آپ میں جس نے اپنے باپ کو ایک پیار کی نظر سے دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب لے، حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا، آپ کو چلے ہوئے سیدھے چلتے چلتے اپنے گھر گئے، کیونکہ ابو بکر صدیق کا باپ کافر تھا، تو سیدھے گھر کے دستے دیے، جو آگے سے آواز کون؟ حضرت ابو بکر باہر آئے، ایک تماچا دیا، ابو بکر صدیق کا چہرہ ادھر لگ گیا، پھر دوسری رخسار کر دیا، آپ نے دوسری طرف تماچا لگایا، آپ نے چہرہ آگے کیا، تو آپ کے دل میں خیال آیا، میں اے ابو بکر، میں کافر تو مسلم ہے، میں نے دائیں طرف لگایا تھپڑ، تو نے بایاں کر دیا، میں نے بائیں طرف لگایا، تو نے چہرہ آگے کر دیا، کیا مطلب؟ ہلکی ہے ابا جی، یہ دیکھو سیدھے نے محبت کی تلقین کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، دل میں محبت بھر کے کہا، اے ابو بکر، پھر اس کے پاس مجھے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، تو آپ کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں، اے ابو بکر تم آگے ہو، میں پیچھے ہوتا ہوں، کیونکہ میں کافر ہوں، تو مسلمان ہے۔ اللہ ابا جی پاویں میں مسلمان ہاں، تو باپ سے ہیں، بے شک، بے شک، پھر بھی برابر برابر آئے۔ جب آئے سرکار نے دیکھا، سرکار دو عالم وسلم نے ابو بکر صدیق، یہ آپ کے والد جی، آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، تو پھر ابو بکر صدیق دیکھنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ آقا کے کافر حج دا ثواب سی، ہن مسلمان ہو گیا، مقبول حج دا ثواب لمن۔ سبحان اللہ، یعنی کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ ہمیں طیب بنائے، آمین، اس کے محبوب کا عاشق بنائے، ان کے صحابہ کا ہمیں عاشق بنائے۔ کسی بھی امام، کسی بھی معصوم، کسی بھی صحابہ، کسی بھی ولی اولیاء کی بے ادبی نہ کرو۔ اللہ نے اسے مقام دیا، اللہ جان اس کا کام جانے، ادب کرو، یہ ہماری آپ کو تلقین ہے، شاید کس روپ میں نہ رائے میں سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔